ایرانی میزائلوں نے اسرائیل میں تباہی پھیلا دی۔ حیفا اور بی ایر شیبا دھماکوں سے لرز اٹھے۔ تازہ حملوں میں 17 اسرائیلی شہری زخمی ہوئے۔ اسرائیلی چینل کی 39 میزائل گرنے کی تصدیق۔ ایرانی میزائل اور ڈرونز اسرائیلی جوہری پلانٹ، انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز اور ٹیکنالوجی سینٹر کو بھی نشانہ بنا چکے ہیں۔ جنوبی اسرائیل میں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ خوف زدہ اسرائیلی بنکرز میں پناہ گزین۔ 2 روز میں اموات 34 ہو گئی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اب تک 8000 سے زائد اسرائیلی شہری بے گھر ہو چکے۔ اسرائیل کا دفاعی نظام ایرانی بیلسٹک میزائلوں کے سامنے ناکام۔ اسرائیلی فوج نے اعتراف کر لیا، موقف اپنایا کہ میزائل انٹرسیپٹر سسٹم میں ممکنہ تکنیکی خرابی کے باعث میزائل کو روکا نہیں جا سکا۔ ٹائمز آف اسرائیل نے تصدیق کی کہ اسرائیلی فوج اس واقعے کو ایک تکنیکی ناکامی کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ اسرائیل کا ایک بار پھر تہران پر ڈرون حملہ، رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا۔ ایرانی میزائل لانچ پلیٹ فارم پر بمباری سے ایرانی کمانڈر شہید۔ بو شہر میں ایٹمی تنصیبات کے قریب شدید بمباری۔ امریکی چینل CNN نے ایران کے سرکاری ٹی وی کی عمارت کی ویڈیو جاری کر دی۔ تباہ شدہ اسٹوڈیوز اور نیوز روم دکھایا گیا۔ اقوام متحدہ کا ایران اور اسرائیل سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ UN ہنگامی اجلاس میں انتونیو گوتریس نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر جنگ پھیلی تو کسی کے قابو میں نہیں رہے گی۔ ایران بارہا کہہ چکا وہ جوہری ہتھیار نہیں بنا رہا۔ روسی مندوب نے ایرانی شہریوں پر حملے ناقابل قبول قرار دے دیے۔ IAEA کے سربراہ کے ایران کے جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملے کی تصدیق، کہا اس سے سنگین خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ چینی مندوب بولے جتنی جلدی سیز فائر ہوگا اتنا ہی نقصان کم ہوگا۔ پاکستان کا اقوام متحدہ سے ایران اسرائیل جنگ بندی کروانے کا مطالبہ۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے ایٹمی تنصیبات پر حملوں کو ایرانی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دے دیا۔ کہا ایرانی جوہری تنصیبات پر حملوں کی قانونی پوزیشن واضح کی جائے۔ بحران کا حل صرف مذاکرات۔ مشرق وسطیٰ میں پھیلتے جنگ کے شعلے کس طرح ٹھنڈے کیے جائیں۔ ایرانی وزیر خارجہ اور یورپی حکام کے درمیان آج اہم مذاکرات ہوں گے۔ جنیوا مذاکرات میں برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے وزرائے خارجہ شریک ہوں گے۔ عباس عراقچی کہتے ہیں ایرانی عوام کے خلاف اسرائیل نے بلا جواز جنگ مسلط کی۔ صدر مسعود پزشکیان بولے جنگ کے خاتمے کا واحد راستہ دشمن کی جارحیت روکنا ہے۔ امریکہ اگلے ہفتے ایران پر بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایوارڈ یافتہ صحافی سیما ہرش کا دعویٰ، کہا ٹرمپ انتظامیہ حملوں میں امریکی شرکت کی منظوری دے چکی ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا امریکہ کا ایران پر حملہ ثابت کرے گا کہ خطے میں چین کی طاقت محدود ہے۔ اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ چین امریکہ کے خلاف ایران کی فوجی مدد کرے۔ چینی صدر نے ایران پر حملے کی مذمت نہیں کی۔ پاکستان علاقائی کشیدگی میں کمی کے لیے فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ پاکستان نے محفوظ اور پرامن دنیا کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا عالمی تھنک ٹینکس اور میڈیا سے مکالمہ، کہا ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا۔ کچھ علاقائی عناصر ہائبرڈ وارفیئر کے طور پر دہشت گردی کو ہوا دے رہے ہیں۔ ایران میں پھنسے پاکستانی زائرین اور طلبہ کی وطن واپسی جاری۔ آج مزید 500 پاکستانی گوادر کے راستے کوئٹہ پہنچے۔ 125 پاکستانی برافتہ آذربائیجان لاہور پہنچے۔ خیبر پختونخوا میں نیا آئینی بحران، وزیر اعلیٰ گنڈاپور کا وفاق پر سازش کرنے کا الزام۔ کے پی اسمبلی توڑنے کی دھمکی دے دی، کہا کسی بھی وقت اسمبلی تحلیل کر سکتا ہوں۔ گورنر فیصل کریم کنڈی بولے دھمکی نہ دیں، اسمبلی کل نہیں آج توڑ دیں۔ اپوزیشن لیڈر عباد اللہ کہتے ہیں یہ لوگ صوبے کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ایک قیدی اجازت دے گا تو صوبے کا بجٹ پاس ہوگا۔ قائم مقام گورنر کے لیے گورنر ہاؤس کراچی کے دروازے بند۔
اویس قادر شاہ نے جب کامران خان ٹیسوری کا دفتر استعمال کرنے کی کوشش کی تو عملے نے بتایا کہ دفتر کی چابی گورنر ساتھ لے گئے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کی مداخلت کے بعد قائم مقام گورنر کو داخلے اور اجلاس کی اجازت مل گئی۔ میڈیا سے گفتگو میں اویس قادر شاہ نے کہا گورنر ہاؤس کو ذاتی بیٹھک کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ ترجمان گورنر ہاؤس بولے اویس قادر کو غلط فہمی ہوئی، مرکزی دفتر استعمال کرنا تھا تو بر وقت آگاہ کیا جاتا۔ امریکہ اور یورپ کے سامنے بھارتی جارحیت بے نقاب کرنے کے بعد بلاول بھٹو آج وطن واپس پہنچیں گے۔ کراچی میں والہانہ استقبال کی تیاریاں، وزیر اعلیٰ سندھ سمیت دیگر پیپلز پارٹی رہنما استقبال کریں گے۔ جیالوں کی بڑی تعداد اولڈ جناح ٹرمینل پر موجود۔ نیشنز ہاکی کپ کے فائنل میں کل پاکستان اور نیوزی لینڈ ٹکرائیں گے۔ پہلے سیمی فائنل میں پاکستان نے فرانس کو پینالٹی شوٹ آؤٹ پر 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی۔ پاکستانی گول کیپر منیب الرحمان کا شاندار دفاع، دوسرے کا فیصلہ بھی پینالٹی شوٹ آؤٹ پر ہوا۔ نیوزی لینڈ نے جنوبی کوریا کو 4-3 سے ہرا کر فائنل میں جگہ بنا لی۔ نیشنز ہاکی کپ میں سبز ہلالی پرچم بلند کرنے والے کھلاڑی تاحال ڈیلی الاؤنس سے محروم، ایک دن کا بھی الاؤنس نہیں دیا گیا۔ ڈی جی پاکستان سپورٹس بورڈ یاسر بیرزادہ نے ملبہ ہاکی فیڈریشن پر ڈال دیا، کہا ہاکی فیڈریشن کی الاؤنس بڑھانے کی درخواست منظور کی، الاؤنس نہ ملنا پی ایچ ایف کی کوتاہی ہے۔ گرمی بائے بائے، ملک میں پری مونسون ہوائیں داخل۔ آج سے 23 جون تک شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں شدید گرمی کا راج۔ سدھی میں پارہ 49 ڈگری پر جا پہنچا، دادو اور بھکر میں 48 ڈگری کی گرمی، دالبندی اور موہنجو داڑو میں 47 ڈگری ریکارڈ۔ ناران میں سونی آبشار کے قریب گلیشیئر بیٹھ گیا، بچے سمیت 3 سیاح جاں بحق۔ پولیس کے مطابق دب جانے والے سیاحوں کا تعلق لاہور کے ایک ہی خاندان سے ہے، لاشیں ناران ہسپتال منتقل۔ سینئر اداکارہ عائشہ خان کی موت 1 ہفتے پہلے ہوئی۔ گلشن اقبال کراچی کے فلیٹ سے لاش برآمد۔ پولیس نے کہا معروف اداکارہ اکیلی رہتی تھی، تعفن اٹھنے پر علاقہ مکینوں نے رشتہ داروں کو اطلاع دی۔ عائشہ خان نے مشہور ڈرامے افشاں، عروسہ، فیملی 93 اور مہندی سے خوب شہرت پائی۔ غزہ میں بے بس فلسطینی کی خون کی ارزانی، خوراک کے منتظر افراد پر بارود کی برسات، 35 شہید۔ دیر البلا میں گھر پر جیٹ طیاروں کی بمباری سے 8 شہادتیں 50 ہو گئیں، شہداء کی مجموعی تعداد 55,706 تک جا پہنچی۔ دنیا کے بلند ترین پولو گراؤنڈ میں شندور فیسٹیول کا شاندار آغاز، افتتاحی تقریب میں پیراگلائیڈنگ اور روایتی رقص، افتتاحی میچ میں چترال کی غزل کو 6-3 سے شکست۔ پولو فیسٹیول 22 جون تک جاری رہے گا۔